اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور لاسٹ ویک جو ہے وہ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ انفال شروع کی ہے، اور سورہ انفال کا تعارف تھا جو میں نے تقریباً ختم ہی کر لیا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تھا تو ہم نے اس کو ختم کیا تھا۔ تو ایک بہت کوئک تعارف سے ہی دوبارہ اسٹارٹ لیتے ہیں، اس کو ریوائنڈ کر لیں تاکہ ذہن میں رہے کہ ہے کیا۔ تو یہ سورہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور جو ہمارا غزوہ بدر ہے اس کے فوراً بعد یعنی 2 سن ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں نازل ہوا ہے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ جو بدر کا پہلا معرکہ تھا، اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اس کے اوپر ایک تجزیہ ہے۔ پھر اس میں ایمان، قربانی، اطاعت اور پھر اللہ کے بھروسے کے حوالے سے جو ہے وہ موضوعات ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہے تو یہ سورہ جو تھی، اس میں پھر جو شروع کا جو مکی دور ہے کہ جہاں پر اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی گئی، مضبوط ہو چکی، تو قریش نے اس کو اپنے نظام کے لیے خطرہ سمجھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نعوذ باللہ جو مستشرقین ہیں، جو مستشرقین کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اسلام کو غلط انٹرپریٹ کر کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ مغرب کے جو رائٹرز ہیں، انہوں نے یہ اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے اور ڈر کے بھاگے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نظر میں، پیش نظر پہ، پہلے دن سے ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ کلیئر تھا کہ وہ ایک دعوت ایسی لے کے اٹھے تھے کہ جس کو چھا جانا تھا پوری دنیا کے نظاموں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیس اسٹیشن چینج کیا کہ یہاں پر کیونکہ معاملات مشکل ہو گئے ہیں، یہاں پہ ابھی یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو وہاں سے جا کے اپنی تعداد کو جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ چار کمزوریاں تھیں کہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد کی کمی تھی، ان کا کوئی مرکز نہ تھا، اقتدار قائم نہیں ہوا تھا، اور ابھی شروع شروع کا ٹائم تھا، عملی تجربہ نہیں ملا تھا۔ تو اس سارے حالات میں جو ہے وہ بدر کا معرکہ تھا، اور وہ جو پیش آ رہا ہے اس کے شروع کے وہ ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی، یعنی جو مدینے سے جو مسلمانوں کا ایک وہ آیا تھا قافلہ، جو جنہوں نے آپ کے آپ پہ بیعت کی تھی، اور پھر اس میں جو لوگوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ اے اہل مدینہ تم دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں مکر جاؤ اور ان نبی کو جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم دل و جان سے اس پہ چلیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے اور آپ کو ایک پورا یعنی پناہ مل گئی اور پھر سب چیزیں ہو گئی، تو آپ نے چھوٹے چھوٹے قافلے روانہ کرنا شروع کیے تھے، جس کا ہم نے پچھلے اس میں ذکر کیا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ تو وہاں پر کچھ واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تھا جو کہ طائف کے راستے میں کچھ آپ نے ایک چھوٹا سا قافلہ بھیجا تھا، ان کی کوئی مدبھیڑ ہوئی تھی جس سے پھر قریش کے ساتھ ڈائریکٹ کچھ معاملے شروع ہوئے۔ پھر یہ قافلہ تھا جو کہ گزرتا ہوا آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو اسٹریٹجی تھی کہ قریش کے جو تجارتی راستے ہیں اور جو ان کی اکنامک کوریڈور تھے، اس کو آپ نے جو ہے وہ اس پہ اپنا اثر و رسوخ دکھانا شروع کیا، اور قافلے روانہ کیے، چھوٹے چھوٹے سریا ہوئے اور کچھ غزوات بھی ہوئے معمولی سے۔ تو پھر یہ جو قافلہ کا راستہ تھا یہ بڑھتا جا رہا تھا، تو قریش نے پھر مدینہ کے خلاف دھمکیاں دینا شروع کی، لوگوں کو کہا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور یہ وہ، اور اطراف قبائل سے اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی کہ آپ نے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، اور تقریباً 7 ماہ کا وقت ہے۔ مولانا نے بھی لکھا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 7 منتھس کا ٹائم تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اندرونی طور پہ معاہدے کیے یہودیوں کے ساتھ، باہر کے قبائل کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ مختلف یہ دستے جو سریہ حمزہ، عبیدہ بن حارث، سعد بن ابی وقاص، ان کو بھیجا، اور مقصد صرف نگرانی تھا، قتال نہیں تھا، لیکن ایک میں نے جیسے ذکر کیا کہ ایک مارکا بھی پیش آ گیا۔ اچھا، اب بدر کا معاملہ آتا ہے کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے آ رہے تھے جس کے ساتھ بہت سارا سامان تھا۔ اب جب یہ واقعات شروع ہوئے تو ان کو خطرہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مالی کا مال و دولت ہے، قافلہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مکے کے کفار ہیں۔ کفار میں وہ میں نے پچھلی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے قافلے سے ایک فرد کو بھیجا جس نے اپنی قمیص چیر لی اور
بال بکھیر لیے اور اونٹ کے اوپر اس کے باچھیں چھیل کے، اور ان کا ایک طریقہ کار تھا اور آواز لگاتا جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑا کوئی خوف کا معاملہ ہے، بڑی جنگ درپیش ہے اور بڑا ظلم کچھ ہو گیا ہے. تو لوگوں نے ان کی بات سنی اور پھر وہاں پر ایک بہت زبردست انہوں نے جوش کے ساتھ جو ہے وہ قافلہ تیار کیا. اور وہ قافلہ جو بدر کی طرف آ رہا تھا، وہ 1,000 لوگوں کا لشکر تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارا جنگی سامان بھی تھا عورتوں کے ساتھ، اور بہت سارے ڈھول ڈھڑکے کے ساتھ غفار نے پیش قدمی شروع کی. یہاں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ کہہ لیں کہ مارکا ہونے جا رہا تھا، کہ جس میں جو ہے وہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ 313 مسلمان تھے، سامان موجود تھا، پھر مختلف صحابہ کی پرجوش تقریریں تھیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جینے مرنے کے لیے. اچھا، یہ واقعہ بھی میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو لگتا یہ کہ اکثریت نے یہ کہا اس وقت کہ قافلے کی طرف جانا چاہیے، لیکن آپ نے دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ، تو پھر یہ صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جس طرف حکم کریں گے یا آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اسی طرف جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے سے نکل کے بدر کی طرف کیا. اور یہ بات بھی تاریخ میں واضح ہے کہ آپ کا جو ٹریول ہے وہ اس قافلے کی طرف نہیں تھا، بلکہ جو جو جنگی لشکر آ رہا تھا مکے سے اس کی طرف تھا، کفار مکہ کی طرف. تو اس حوالے سے مولانا نے بھی ڈسکس کیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے کہ کچھ محدثین کے واقعات کو لے کے کچھ جو تفسیر میں لکھنے والے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھ دی ہیں جو قرآن سے کنٹراڈکٹ ہوتی ہیں. تو تاریخی طور پہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بالکل ڈائریکٹ ان کی طرف رخ کیا تھا. اور اس کی بوجہ مولانا بھی بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر سار نے بھی لکھا کہ المیہ یہ رہا ہمارے بر صغیر میں، جب انگریز آیا اور انگریز کی غلامی میں ہم لوگ اتنا سپریس ہو گئے کہ ہم وہ اس کے پروپیگنڈے میں، جو اس نے پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، تو حق بات میں بھی کچھ ڈیفینسو پوزیشن پہ آ گئے. یہاں پہ ہمیں اس چیز میں کوئی ڈیفینسو پوزیشن نہیں لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے اور آپ حق کی دعوت لے کے اٹھے تھے، اور آپ کا مقصد کفر کے معاشرے سے ظلم کا نظام ختم کرنا تھا اور اس کے لیے اسلام کا یا اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا. تو آپ نے اس کے لیے جو بھی جدوجہد اور کوشش کی ہے وہ ڈیلیبریٹلی کی ہے اور سوچ سمجھ کے کی ہے، اس میں کوئی چیزیں خود سے نہیں ہو گئی. تو اسی طرح یہ فیصلہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی آگے کہتا ہے، ہم آگے تشریح میں دیکھیں گے آیات میں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے پھر کفار مکہ کی طرف نکلے. تو اب یہ 2 ہجری کو واقعہ پیش آیا، اور اس سارے پس منظر میں پھر یہ صورت ہے. تو اب جو ہے وہ ہم آج کا جو پہلی آیات، یعنی ہم سورہ انفال کو اب شروع کرنے جا رہے ہیں. تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں دوبارہ سے. تو پھر اب یہ صورتحال تھی، ان سارے حالات میں جو ہے وہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے. تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينذرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
إذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے: تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ایسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حال ہے یہ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تم کو مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جب جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا، اب ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں اس کی. تو سب سے پہلی جو آیت کا ترجمہ ہے کہ تم سے جو ہے وہ انفال کے معاملے میں پوچھتے ہیں، اور یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو. تو اب یہ جو ہے وہ ایک تو تبصرہ ہے اور ایک تمہید باندھی جا رہی ہے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب قریش کے ساتھ جنگ تھی بدر میں، اور مال غنیمت جو جو چھوڑا ہوا مال تھا وہ آ گیا تھا ہاتھ میں، تو اس میں ایک نزاع یعنی ایک جھگڑے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. ہوا یہ کہ جو لوگ لڑ رہے تھے مسلمانوں میں، وہ پہلی دفعہ اسلام کے پرچم تلے اکٹھے ہوئے تھے، اور انہیں یہ پہلا جنگی موقع تھا کہ جو مسلمانوں کی ایک یوں کہہ لیں کہ دینی اور اسلامی وار تھی، جس کے رولز کا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اندر کس طرح کے قواعد اور ضوابط ہیں جنگ کے حوالے سے. تو پرانے دور کی جنگوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ لڑائیاں جو تھیں وہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھیں. یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ اسلام کا تو معاملہ شکست کا اور ہار کا تھا نا. وہ ان کو نیچا دکھانا چاہنے کے لیے کفار پہنچے تھے اور ختم کرنا چاہتے تھے. تو اب وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ایک فریق وہ تھا یعنی جو کہتا تھا کہ ہم نے جو مال لیا ہے وہ بس ہمارا ہے، جبکہ دوسری طرف لوگوں کا ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ اگر ہم کفار کا پیچھا نہیں کرتے تو وہ پلٹ کے آتے تو ہمیں نقصان ہو سکتا تھا. تیسرا گروہ تھا جس کا کہنا تھا کہ بھئی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ معمور تھے، تو اگر ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ ہوتا تو سارا کچھ شکست میں بدل جاتا. تو اب یہ سارے معاملات میں ایک تھوڑی سی اس طرح کی اور جو جن کے پاس مال غنیمت تھا یعنی جنہوں نے جنگی مال سمیٹ لیا تھا، وہ ان کے پر تو کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا تھا. ان کے ملکیت کا وہ تو ہے ہی ان کے پاس، تو ان سے کون وہ کرے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک ایسا نفسیاتی موقع ہے کہ جس میں یہ نازل ہو رہی ہے، یعنی جنگ کی ابتدا ہے، اس پہ بھی تبصرہ ہے، اور پھر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جو کہ اس کے بعد ڈسکس نہیں ہو رہا اس آیت کے بعد، وہ بالکل درمیان میں جا کے سورہ کے ڈسکس ہوگا.
تو یہاں پر جو ہے وہ جو بہت ہی باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال یہ اٹھا رہا ہے کہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ انفال کا جو لفظ ہے اس کے معنی غنائم یا مال کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ انفال کا جو لفظ ہے وہ نفل کے معنوں میں آتا ہے، اور نفل اس کو کہتے ہیں کہ جو بڑھ کر کسی چیز سے زیادہ ہو. اب جب نفل جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہوگا تو وہ ایکسٹرا عبادات ہوں گی، یعنی جیسے ہم نماز نفل سمجھتے ہیں یا ہم مال میں بھی نفل چیز سمجھتے ہیں کانسیپٹ، اسی طرح سے نفل جب مالک کی طرف سے ہوگا، آقا کی طرف سے ہوگا، تو وہ اس فرد کے لیے ایکسٹرا چیز ہوگی کہ جو وہ اپنے بندے کو دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر انفال کا لفظ استعمال کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایکسٹرا چیز دی ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا نفل ہے، یعنی اللہ کی بخشش ہے. اس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ کس کے ہیں؟ اس کے تم مال اور مختار، اس کے تم مالک تھوڑی ہو کہ یہ مال تمہارا ہو. تو یہاں پر یہ جو ہے ایک بڑا اہم نقطہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حل کیا، اور پھر آگے اس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح سے اس کی تقسیم ہوگی. وہ جب آگے آیت ہیں کہ اس میں ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مختصر یہ کہ پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور باقی پھر جو ون ون ففتھ جو ہے وہ ہوگا، باقی کا بچا ہوا فور ففتھ جو ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جو پوری جنگ میں شریک تھے. تو یہ اس طرح سے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک بڑا اہم جو ہے وہ کہہ لیں کہ قانون بھی اس سے وضع ہو گیا کہ جنگ کے موقع پہ جو مال غنیمت اکٹھا ہوگا وہ ہر ایک کا اپنا ذاتی نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیت المال میں آئے گا، اور اس کا پورا طریقہ کار ہوگا کس طرح سے جو ہے وہ اس کی تقسیم ہو. صحیح ہے. تو اور پھر ایک بات یہ بھی کہ یہ جنگیں جو تھیں وہ عرب کے زمانے میں تو وہ کوئی منظم ایک حکومت یا ایک کوئی طاقت نہیں تھے، وہ بکھرے ہوئے قبائل تھے، اور وہ جنگیں نہیں کرتے تھے بلکہ لوٹ مار کرتے تھے، مختلف قسم کے گھات لگا کے قافلے لوٹا کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جنگیں ایک منظم طریقے سے ہوں گی. قدیم طریقے سے جو مال لوٹ کے لے جاتے تھے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اقتدار کا جو جو وہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا، اس کا قانون کیا ہوگا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اسلام ان کو سکھا رہا ہے. آگے پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پھر جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ آ، اس میں پھر یہ سمجھا دیا کہ پانچواں حصہ بیت المال میں جائے گا، باقی فوج میں منصفانہ تقسیم ہوگا. تو اس سے جو جاہلیت کے دور میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، لوگ لالچ اور خود غرضی کے لیے لڑتے تھے، اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اور اطاعت کا ایک کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے موقع پہ جس کو جہاں کھڑا کیا جائے، جو کام کیا جائے، وہ اپنے پوری اس یکسوئی کے ساتھ کرے، کیونکہ مسلمانوں کی جو جنگ ہے وہ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے کہ جو چاروں طرف سے ان پہ حملہ آور ہے. تو دنیا کی اخلاقی اور تمدنی بگاڑ جو ہے، یعنی جو پیسے کی لالچ کی چیز جو ہے، وہ اس کو بھی درست کیا جا رہا ہے، اور حق کے لیے لڑنا سکھایا جا رہا ہے کہ حق کے لیے آپ جب لڑتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ دنیاوی فائدے کے لیے یا مال کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آیت ہے کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسے موقع پر جب حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے اس کے آگے سر اطاعت جھکا دے، تو آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس موقع پر کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف بھی آئے تو وہ اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی کتاب کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے مزاج سے ہٹ کے کوئی چیز آ گئی تو آپ اس کو نہیں بدل رہے، اپنے آپ کو نہیں بدل رہے، بلکہ قرآن کو بدل دیں جیسا کہ یہود کیا کرتے تھے. یا آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیلے نکالتے ہیں، لوگ بہانے نکال لیتے ہیں، قرآن کے خلاف چیزیں کرنے کی بڑی بڑی تعویلیں اور وہ لے آتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو صحیح اہل ایمان ہے ان کا ایمان جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے کہ وہ کم یا زیادہ نہ ہو، بلکہ وہ بڑھتا یا کم ہوتا ہے جب اس کے سامنے مختلف چیزیں آتی ہیں. جب انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر اطاعت جھکا دیتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دوں کہ غض بصر ہے، یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے نامحرم کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے تو اس کو دل کو ایک عجیب حلاوت اور ایک ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اسی طرح یہ ایک ایسی بات ذہن میں آ گئی. تو اس طرح سے جب حکم الہی آ جائے
تو پھر انسان اپنی مرضی یا اپنی محبتوں کو نہیں مانے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس کو قربان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ بھی فرمائیں گے۔ تو یہ بات بالکل نیچرل ہے، اور ہمیں صحابہ کی زندگی سے بھی ملتی ہے کہ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں اپنی اور آپ کی تذکیر کے لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں، کہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ حنزلہ آواز لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حنزلہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بہن بھائی بچوں اور ان میں ہوتا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محبت اتنی زیادہ نہیں فیل ہوتی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتی ہے، تو میں تو منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہے تو میں بھی منافق ہو گیا۔ اب یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور آپ کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان ہر وقت ایسا رہے جیسا میری مجلس میں ہے، تو پھر تو تم فرشتے دیکھو۔ مطلب کہنے کا یہ کہ تم انسان ہو، تم ایسے فرشتے نہیں ہو کہ تمہارا ایمان ہر وقت رہے۔ تو یہ تو اس ایمان ہی کی نشانی ہے کہ تم یہ ہر وقت خوف رکھ رہے ہو کہ کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا، یا میں ایمان سے کھو تو نہیں رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک واقعہ ملتا ہے۔ تو اسلامی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی جو ہے وہ اپنے ایمان کی ترقی اور تنزلی دونوں کے حوالے سے چیزیں کی ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ مومن ہی رہے گا چاہے ایمان کا کوئی درجہ ہو، لیکن جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کا دل ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہ ذہن میں رہے کہ آ، اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ دو طرح کے کیٹیگری میں رکھا ہے۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جو اہل ایمان اسلامی حکومت میں یا سوسائٹی میں رہنے والے ہیں، اور دوسرے اہل ایمان ہیں کہ جو کسی حرب، دارالحرب میں یا کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے تھوڑی سی چیزوں کو اسلام نے ڈفرینشیٹ کیا، وہ پھر ہم بعد میں کسی وقت دیکھیں گے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ اور وہ اپنے رب، تو ترجمہ ہے، اور اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جہاں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اب دیکھیں کہ بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی جو ہے نا وہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ فرشتہ سمجھے یا فرشتہ ہو۔ نعوذ باللہ، صحابہ جو ہیں وہ بھی کوئی فرشتہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرشتہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے، وہ اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے، لیکن انسان وہ بھی تھے۔ تو ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہر درجے کا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر درجے کا ثواب اور ہر درجے کا گناہ جو ہے وہ تمہیں برابر ملے گا، تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ جو گناہوں سے مبرہ ہوتا، تو ہر آدمی کو سزا ملتی۔ یعنی اس طرح کے دیکھیں کہ اچھا بھائی تم نے 100 نیکیاں کی ہیں تو 100 گناہ کیے، تو بیٹا 100 گناہوں کا پہلے جہنم میں لے لو حساب کتاب، پھر 100 نیکیوں کے لیے جنت میں آ جانا۔ تو اس طرح ہو تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ صحیح ہے، ہر انسان سے لغزش یا خطا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ لغزشیں اور کوتاہیوں کو پھر وہ آپ کی کیا کرے گا، درگزر فرما دے گا اور بہترین رزق دے گا اپنی طرف سے۔ تو اب جب بندہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری فرائض کو پورا کرتا ہے کہ جو کوتاہیاں اس سے ہو جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ پھر درگزر فرماتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اور جانتے بوجھتے جو ہے وہ فواہش میں اور حرام کاموں میں نہیں پڑتا ہے، اور اس کی جد و جہد اور کوشش اس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں، اور اس کو نیکی اور بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ اب آگے پھر وہ موضوع آ رہا ہے، یعنی ترجمہ ہے کہ اب پہلے بریکٹ میں کہ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی، جبکہ اب آگے ترجمہ ہے کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اپنے حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حال یہ کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رہے کہ جو ہم نے بات کی تھی نا شروع میں کہ بدر کے موقع پہ کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ وہ جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس کی طرف جایا جائے، کچھ لوگوں کا تھا کہ جیسے اللہ کے رسول کہتے ہیں اس طرف۔ تو جن لوگوں کے دل میں ایمان کمزور تھا، جن کا اللہ تعالیٰ کے اوپر مضبوط ایمان نہیں تھا، وہ اس خطرے کے ساتھ نکلے تھے
کہ بس آج تو مارے گئے، یہ تو انہوں نے ہمیں نعوذ باللہ مروا دیا، اب وہاں پہ جا کے ہم 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، ہمارے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہے، یہ تو ہم مارے گئے۔ لیکن جو اہل ایمان سچے مومنین تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، ان کے دل میں ذرا بھی کوئی اس پہ خوف نہیں آیا، اور وہ جو ہے اس پہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تمہارے دل میں اس وقت کھوٹ آئی تھی جب نکل رہے تھے، تو اب جب مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ آ رہا ہے تو اس پہ بھی تمہیں جو ہے وہ یہی برا لگ رہا ہے، اور اسی طرح تم اب مال غنیمت کو چھوڑنا تمہیں گوارا نہیں ہو رہا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ تم سے نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اطاعت جو ہے وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، حالانکہ یہی تمہاری زندگی کا مقصد بنے گی، اور یہی تمہاری زندگی کو آگے لے کے چلے گی۔ تو قرآن جو ہے وہ اس میں ضمناً یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان روایات کی بھی یہاں تردید ہوتی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جنگ بدر کے سلسلے میں عمومی سیرت کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے تو قافلے کی طرف تھے، لیکن پھر کچھ منزل جا کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر آ رہا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے چلے گئے، حالانکہ یہ قرآن کے ان آیات کے خلاف ورزی ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب تمہیں نکال کے لے جا رہے تھے تو تمہیں ناگوار گزر رہا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلہ لوٹنے والوں کی طرف نہیں گئے تھے، بلکہ کفار سے لشکر سے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ واضح مقصد کے ساتھ بات تھے، بعض مومنین جو تھے جو بیچارے ایمان کی کمزوری میں تھے، وہ ان کے دل میں خوف تھا، لیکن جو مومنین کی اکثریت تھی وہ ایک جذبے کے ساتھ اس راہ میں نکلی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ میں رہے۔ دونوں گروہ میں سے ایک کا مطلب ہے یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر قریش، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور، یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ انہی خاص لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جن کے دل میں یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس لشکر کی طرف جائیں جس میں 30 40 محافظ ہیں بس، اور مال غنیمت ملے گا اور بہت سارے تجارتی سامان ہیں۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہاں دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت فی الواقع صورتحال کیا رونما ہو گئی تھی، جیسا کہ ہم نے سورہ کے دیواچے میں یعنی شروع میں پڑھا کہ لشکر قریش کے نکل آنے سے دراصل یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اب دعوت اسلامی یا نظام رہے گی یا جاہلیت کا نظام، یعنی اگر ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ کر نہیں آتے تو پھر نامعلوم کہ اگلے آنے والے وقتوں میں اسلام کس حالت میں رہے یا مسلمانوں کی قوت کا کچھ حال رہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ آپ کو پاس چانس ہو، تو آپ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ قریش کے ساتھ ایک بالکل اٹل قسم کی جنگ ہو جائے، جس میں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ کون رہے گا۔ تو مسلمانوں نے بہادری سے میدان میں آئے اور قریش کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کی، جس سے جو ہے وہ حالات پلٹ گئے، اور اسی سے پھر اسلام کو جو ہے وہ اپنے قدم جمانے کا موقع ملا، اور جاہلیت کا نظام جو تھا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، زوال کی طرف جانا شروع ہوا۔ آپ آگے ہم پڑھیں گے ہسٹری تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بدر ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس نے پورے قریش کے اندر اسلام یعنی پورے عرب میں اسلام کو جو ہے وہ ایک بڑی برتری دے دی۔ حالانکہ اگر آپ آج کے دور کی جنگیں دیکھیں اور آج کے دور کی جنگوں کے اندر انسانیت سوز قتل عام دیکھیں، تو آپ کو اس جنگ کے افراد کا قتل کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کتنے لوگ اس میں مارے گئے اور کیا ہوا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ان آیات کے ساتھ جو ہے وہ یہ رکو ختم ہو رہا ہے کہ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جو اب اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی تھی کہ تمہیں خوشخبری اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ تو جب بھی مدد ہو جب ورنہ جب بھی جب ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقینا اللہ اور زبردست اور دانا۔ یہ الفاظ بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بھیجنے کا آپ سے کہا تو مطلب ہم اور مدد نہیں کرتے، ہر دور میں ہی مدد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلی اطمینان ہو اور آپ جو ہے وہ یکسو ہو۔ تو اگر اس بدر کے واقعات پڑھیں تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ بس یہی میری ٹوٹل طاقت ہے جو مسلمانوں کی ہے۔ آج اگر یہ طاقت جو ہے وہ نعوذ باللہ
مٹ گئی تو پھر شاید کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکینت دی کہ 1,000 فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے. اور پھر لوگوں نے دیکھا بھی کہ بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں بدر کے کہ جس میں صحابہ نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ کھجور کی لکڑی سے لڑنے چلے گئے اور ایسا لگتا تھا جیسے تلوار ہو. اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی ایسے لوگ تھے کہ جو کوئی اور ہی مخلوق تھی. کفار نے اس بات کی بھی بعد میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ گواہیاں دیں. لیکن جو واقعہ اہم ہے اور جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا مال و متا لے کے اللہ کی راہ میں آ گئے اور ریئل فائٹ ہوئی تو پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اگر ذلیل و خوار ہیں، اگر مسلمان ذلت کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، وہ تو خوف کا شکار ہیں اور چند مٹھی بھر مجاہدین ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصرت عطا فرماتا ہے اس سارے میں. آج بھی یہ دیکھنے کے لیے دنیا کو حیرت ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کون لوگ ہیں جو اتنی سی طاقت اور دنیا کی سب سے بڑی دو سپر پاوروں سے لڑ رہے ہیں، اسرائیل سے اور امریکہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس دور میں بھی یہ واقعات دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. جو بھی آج کی آیات کے حوالے سے سوال وغیرہ کچھ ہوں تو کر سکتے ہیں. جو لوگ بھی بات کرنا چاہیں مائک آن کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر حسن بھائی، ماشاء اللہ اچھا آپ نے کیا. جزاک اللہ. اس میں بس وہ جو ایک تھوڑا سا تھا کہ جو آپ نے بتایا نا کہ گناہوں سے خاص طور پہ کبیرہ سے بچنا چاہیے اور کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے. بس وہی میرے خیال میں بڑا اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بہت ساری صورتوں میں، چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی، بڑی صورتوں میں بھی جو ساتھ دوسرا فیکٹر بتایا نا کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، توابین جو ہو جاتے ہیں، تو وہ توابین وہی ہوتے ہیں جو جن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بالکل. تو وہ توبہ کرتے ہیں. تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ، وہ مقربین میں ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ بے قریب ہو شک. جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ریئلائز کریں اور اس پہ ریپینٹ کریں اور اللہ کی طرف واپس رجوع کریں. تو یہ میرے خیال میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ فعل میں سے ہے. اور لیکن اس کے پری ریکوزٹس ہیں توبہ کے، کہ آپ آئیں، خلوص دل سے آئیں، مان کے آئیں، اور آئندہ کے لیے اس کے اوپر. بالکل جی حسن بالکل. اور جمیل بلکہ صاحب، جی 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 صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ نے ورحمۃ اللہ. دعوت وعلیکم دی ہے السلام. کچھ گفتگو کرنے کی. جی جی بالکل بات کیجیے. الحمدللہ آج آپ نے بہت ہی اہم موضوع منتخب کیا ہے سورہ انفال کے حوالے سے، اور آپ نے توجہ بھی دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عین موقع پر بر وقت مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب کیا ہیں اور ناکامی کے اسباب کیا ہیں. اور آپ نے آج کے حالات کے حوالے سے بھی بتایا کہ آج مسلمان کمزور کیوں ہیں، مغلوب کیوں ہیں. تو وہاں پہ مال غنیمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ مال کی محبت جو ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. بے شک. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام مال سے کتنی محبت کرتے تھے، یعنی ہماری اور ان کی نسبت جو 1 اور 100 کی ہوگی، بے شک. کہ بے ہم شک. 100% مال کی محبت میں گرفتار ہیں اور وہ 1% مال کی محبت میں تھے. اور ابھی نئے نئے آئے تھے، مال غنیمت کی تقسیم کا پتہ بھی نہیں تھا، اور غزوہ بدر میں کچھ گرد و نواح کے قبائل بھی شریک تھے کہ بالکل. جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی. لیکن بحیثیت مجموعی جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مال کی محبت کی وجہ سے ذلت اور خواری کے اندر گرفتار ہیں. تو اقبال نے اسی لیے یہ سورہ انفال ہی کی، اقبال کی شاعری کے بہت سارے اشعار قرآن سے آیات پہ ماخوذ بالکل. ہوتے ہیں. بالکل. شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور دوسرا اقبال ہی کا شاید یہ شعر ہے یا کسی اور کا ہے، حکومت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے. بہرحال آپ کا درس بہت ہی
जामे था। अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाए, आमीन। आपको शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जज़ाक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए दुआ की दरखास्त है। 6 तारीख को ऑपरेशन है और बड़ा नाजुक ऑपरेशन होता है ये। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। और जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही मुख्तसर और जामे मज़ीद चीज़ें शेयर की। कोई और साहब कोई बात या सवाल करना चाहें, वरना फिर हम अख्ताम करते हैं। चलें फिर हम इस दर्स का अख्ताम करते हैं। और अगर एक दो मिनट कुछ लोग रहना चाहें तो हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे इस सिलसिला दरस कुरान को मुस्तकिल रख, और जो लोग इसके लिए कोशिशें काविशें करते हैं उनको अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह, और भी हमारे लोगों को तौफीक दे के मज़ीद इसमें लोगों को शामिल करें। हर फर्द जो है वो कुछ एक एक दो दो लोगों को अगले दर्स में लाने की कोशिश करे। और इस दर्स के अंदर हमें इखलास अता फरमा के हम तेरे कुरान को या अल्लाह समझ सकें, उस पर अमल कर सकें। हमारे दिलों के अंदर से रिया को निकाल दे या अल्लाह, हमारे इस काम के अंदर रिया शामिल ना हो कि हम इस सारे अमल को ज़ाया ना हो जाए हमारे लिए, बल्कि ये अमल हमारे लिए आखिरत में ज़रिया बना। या अल्लाह, कुरान को हमारी कब्र का साथी फरमा, कुरान को हमारे लिए आखिरत का साथी फरमा, और कुरान को हमारे दिन और रात का साथी बना के जिससे हम हिदायत भी लें, सुकून क़ल्ब भी लें, और इससे जो है वो हम रहनुमाई हासिल करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन बिरहमतिका या रब। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लाख लाख है जी। तो अगर कुछ गुफ्तगू करना चाहें तो ऑनलाइन रह सकते हैं, दर्स तो अब ख़त्म हो गया। और मेरा ख्याल है मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दी है ना, शायद रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। चले जनाब, मैं भी इजाजत चाहता हूँ। जी जी, अस्सलाम बहुत शुक्रिया। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।